یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں اس وقت بے حد رش تھا، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ کاشان کو گئے 7 مہینے ہو چکے تھے اور درمیان میں اس نے صرف پہلے 2 مہینے اس سے رابطہ رکھا تھا۔ اس کے بعد جب سے اسے علم ہوا وہ تخلیق کے عمل سے گزر رہی ہے، اس نے اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ وہ گھر پر فون کرتا تو وہ سونے کا ڈرامہ کرتی، اس کے نمبر پر کرتا تو کال ریسیو ہی نہ کرتی، وہ اسے آن لائن دیکھ کر میسج کرتا تو وہ ہفتوں میسج سین پر نہ کرتی۔ مائرہ کا رویہ کاشان سے ان 7 مہینوں میں اس قدر رکھا ہو چکا تھا کہ وہ اندر تک ٹوٹ گیا تھا۔ وہ جتنا اپنی ماں کو اسے یونیورسٹی نہ جانے کا کہتا، وہ ضد سے پورا دن وہاں رہتی اور جبکہ اسے سخت آرام کی ضرورت تھی وہ تب بھی وہاں تھی۔ بینچ پر پاس ہی پانی کی بوتل رکھے وہ کتاب پر جھکی تھی کہ کمر میں ٹھیس سی اٹھی۔ پاس سے گزرتے اسٹوڈنٹ اس کے نئے ابھرنے والے وجود کو دیکھتے، وہ بڑی سی چادر میں خود کو چھپائے اس وقت سردی کی دھوپ سینک رہی تھی جب اچانک ٹھنڈی ہوا نے اپنا رخ اس طرف کیا۔ سامنے سے شریال کو آتا دیکھ اس نے اپنی چیزیں سمیٹنی شروع کی۔ وہ اس وقت شریال کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی کیونکہ صنم اب تک اس پر اور شریال پر شک کرتی تھی۔ گو کہ صنم پڑھائی چھوڑ چکی تھی مگر گھر آ کر وقفے سے اسے ذلیل کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ رکو مائرہ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، شریال نے ہانپتے کہا۔ اسے اٹھتے دیکھ کر وہ بھاگتے آیا تھا۔ لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ تیز لہجے میں بولتے چلنے لگی۔ ماہی پلیز ایک بات سن لو، میں تم سے اپنے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، تمہارے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے؟ وہ حیران ہو کر رکی۔ ہاں تمہارے بارے میں، تمہاری ذات سے وابستہ اس ننھی جان کے بارے میں۔ تم نے کیوں اسے اس کے باپ سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا ہے؟ تم کاشان بھائی سے بات کیوں نہیں کرتی؟ وہ تمہیں لے کر بہت پریشان ہیں۔ ان کی پریشانی سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور آپ کو میرے مسئلے میں بولنے کی ضرورت نہیں، وہ کہہ کر پھر سے جلنے لگی۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے ماہی، یونیورسٹی اور جاب میں خود جو پھنسا کر کیوں ہلکان کرتی ہو؟ کس بات کی دشمنی اس ننھی سے نکال رہی ہو؟ شریال نے سیاہ ہلکے بہتر ہوگا اپنی صنم پر دھیان دو، مجھ سے بات مت کیا کریں، اسے اچھا نہیں لگتا اور میرے لیے کیا بہتر ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں، کڑوے سے لہجے میں کہتی وہ چلنے لگی اور شریال نے آہ بھر کر فون کان سے لگایا۔ سنا اپنے بھائی، وہ ایسی ہو گئی ہے، وہ کسی کی نہیں سنتی۔ دوسری طرف سے کاشان نے آہ بھری۔ مجھے تو یہی نہیں پتا وہ مجھ سے خفا کس بات پر ہے۔ خیر شکریہ تم نے میرے لیے اس سے بات کی۔ ایسی کوئی بات نہیں، مجھے بھی وہ اتنی ہی عزیز ہے جتنی آپ کو، شریال نے کہا۔ اچھی طرح جانتا ہوں تبھی اس سے بات کرنے کو تمہارا انتخاب کیا، مگر اسے شاید ہم دونوں میں سے کوئی ایک بھی عزیز نہیں۔ کاشان نے صد آہ بھری۔ اس کی اتنی محبت، اتنی الفت کے بدلے میں اسے صرف ناراضگی دے رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں جو دیپ آپ کے لیے جلتے دیکھے ہیں وہ کبھی پہلے نہیں پائے تھے۔ آپ کے ساتھ نے اسے مکمل بنا دیا۔ وہ اظہار کے معاملے میں شروع سے کنجوس ہے مگر میں نہیں جانتا کیوں وہ پہلے سے بھی زیادہ بکھری سی رہنے لگی ہے۔ اپنی بیوی کے بارے میں اتنی گہرائی سے تذکرہ سن کر اس کے دست تن سے گئے۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، کہتے ساتھ مزید کچھ سنے بنا کاشان نے فون بند کیا۔ شریال تلخی سے مسکرایا۔ تم جیسا جگرا کہاں سے لاؤ گے؟ ہم جیسا جگرا کہاں سے لاؤ گے کاشان؟ حیدر ہم سی محبت کر کے تو دیکھتے تو جان پاتے وہ لڑکی آپ کی جدائی میں بکھر رہی ہے، اسے مستقبل کے وسوسے ہیں، آپ جانتے ہی کم ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرنے لگی ہے۔ وہ خفا ہی اس بات پر اسے وقت میں محبت ہوئی جب آپ تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ برا وقت کا دعویٰ کرتے ہیں میں نے اس کی روح میں اتر کر اس سے عشق کیا ہے، شریال نے فون کو گھورتے کہا۔ یونیورسٹی اکیڈمی تک وہ اس کے پیچھے سائے کی طرح آیا تھا۔ وہ ہر روز یوں ہی خاموشی سے اس کے پیچھے آتا اور باہر بیٹھ جاتا۔ وہ چڑھ کر اسے دیکھتی، کبھی نفرت سے دیکھتی، کبھی ڈیٹ بن کر اس کے پیچھے آتا۔ وہ یہاں جاب کرتی تھی، شام میں جب فارغ ہو کر نکلتی تو وہ اس کے پیچھے اس کے ساتھ اس کے گھر تک جاتا۔ جب وہ اندر داخل ہو جاتی تو بنا کچھ کہے خاموشی سے پلٹ جاتا۔ آج بھی وہ اس کے گھر جانے کے بعد اپنے گھر جو روزانہ روانہ ہوا گھر میں داخل ہوتی سب سے پہلے صنم کی صورت دیکھنے کو ملی۔ وہ بگڑے تاثر لیے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ مل گیا وقت گھر آنے کا، میں روزانہ اسی وقت گھر آتا ہوں، بگڑے تیوروں سے بولا۔ روز کی بات الگ ہے، آج ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، وہ اس پر چلائی۔
ڈاکٹر وہ جیسے ہنسا، اس نے صنم کا مذاق بنایا۔ شہریار کا کہکا اس قدر بلند تھا کہ گھر کے ہر کونے میں گونجا۔ نفرت ہوتی ہے مجھے اس وقت سے جس وقت میں نے تم سے محبت کی۔ جہنم بنا کر رکھ دی ہے میری زندگی۔ وہاں وہ زارا اور وہ مائرہ ایک ایک بچے کی ماں بننے والی ہیں، اور تم نے مجھے اپنایا تک نہیں۔ لوگ مجھے بانجھ سمجھنے لگے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں کیا کمی ہے مجھ میں۔ کون انہیں بتائے کہ تمہارا میرا اب تک کوئی رشتہ ہی نہیں بنا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی اور وہ مسلسل ہنستا چلا جا رہا تھا۔ وہ چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگی اور وہ کہکا لگا کر اسے مزید پاگل کرنے لگا۔ تم اب مر کر بھی یہ ثابت نہیں کر سکتی صنم بی بی کہ تمہارے شوہر نے تمہیں چھونا تک گوارا نہیں کیا، بلکہ بیکار چیزیں سمجھ کر ٹھکرا دیا، کیونکہ تم اسی انسان پر عزت پر ڈاکہ ڈالنے کا دعویٰ کر چکی ہو۔ تمہیں اپنی یہ بات ثابت کرنے کے لیے اپنے جھوٹ سے پردہ اٹھانا ہوگا۔ میری طرف سے تمہیں عام اجازت ہے مرضی سے میری بے رخی اور نادر سلوک کی شکایت کرو، مجھے تمہارے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جسے نفرت کی آخری حد پار کر چکا تھا، مگر یہ جانتا ہی کب تھا سامنے صنم ہے، برائی میں اس سے اول درجے کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ وقت آنے پر وہ موقع چھوڑنے والی نہیں تھی۔ محبت جھوٹ ہوتی ہے، یہ سچ کو مات دیتی ہے، کسی انجان راستے پہ اکیلا چھوڑ دیتی ہے۔ شراب زندگی کہتے ہیں اس کو، مگر پیاسے کو پیاسا مار دیتی ہے۔ پھول چاہے پھولوں سے بھر دو اس کا دامن، بدلے میں ہمیشہ خار دیتی ہے۔ گنوا دی عمر اس کو جیتنے میں، مگر جانا یہ سب کو ہار دیتی ہے۔ وہ ملازمہ کو کچن میں داخل ہوتا دیکھ اس کے پیچھے داخل ہوئی، مٹھی میں ڈبی کو دبا کر رکھا تھا۔ وہ سب کے لیے چائے نکال رہی تھی۔ سنو آنٹی اٹھ گئی ہیں جی، چھوڑو یہ چائے بعد میں بنانا، پہلے تم اپنے صاحب کو جوس دے آؤ۔ مگر صاحب نے کہا ہے آج وہ جوس نہیں پئیں گے، جتنا کہا ہے اتنا کرو، صنم نخوت سے بولی۔ ملازمہ کندھے اچکا کر باہر نکل گئی۔ صنم نے ہاتھ میں پکڑی ڈبی نفیسہ بیگم کی چائے میں خالی کر کے مکس کی اور خود ہلکی آنچ کرتے باہر نکل گئی۔ ملازمہ واپس آئی تو اسے نہ پا کر بے حد افسوس سے ابلتی چائے دیکھنے لگی۔ کیا کروں، چائے تو ابل گئی، اتنی نہیں بنا دیتی ہوں۔ ملازمہ نے دودھ نکالا، دودھ تو کم ہے، اسی بچی ہوئی چائے میں ملا دیتی ہوں۔ چائے بنا کر وہ باہر لے گئی جہاں نفیسہ بیگم اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ لیکچر لے کر باہر نکلا تو فون کی بپ پر کال ریسیو کی۔ کال سنتی وہ تیزی یونیورسٹی کے باہر دوڑا۔ شہریار جانی پہچانی آواز سن کر بھی رک نہیں پایا، نہ مڑ کر دیکھا۔ اسے اس وقت جانے کی جلدی تھی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی اس نے مطلوبہ کمرہ نمبر کا دروازہ کھولا۔ سامنے نفیسہ بیگم تھی، پاس ہی صنم بیٹھی تھی۔ کیا ہوا اماں، آپ ٹھیک ہیں؟ شریال نے پوری سانس سمیت پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، مگر تم یہاں؟ مجھے صنم نے فون کیا تھا کہ آپ کو کچھ ہو گیا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، بس ذرا سا معدہ خراب ہو گیا تھا، نہ جانے کچھ غلط کھا لیا ہو۔ میں ڈر گیا تھا، میری جان نکلنے والی تھی، شریال نے کہتے معصوم بنی صنم کی طرف دیکھا جس نے خود کندھے اچکائے۔ میں خود ڈر گئی تھی خالہ جان کی حالت دیکھ کر، صنم نے بات ہی ختم کی۔ وہ لائبریری سے نکل کر اس کے پچھلے احاطے میں چلی گئی۔ یہ حصہ اکثر سنسان رہتا، مائرہ کو جب بھی کون کی تلاش ہوتی وہ یہاں آ کر بیٹھ جاتی۔ وہ آج بھی شریال جو اپنے پیچھے نہ پا کر چپ چاپ وہاں بیٹھ گئی۔ نوٹ پیڈ سامنے کھلا تھا، مگر اس کی نظریں اس پر نہیں تھی، وہ کسی غیر مرئی نقطے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کے بازو کسی نے سختی سے دبوچی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، بازو پکڑنے والے نے اسے کھڑا کیا۔ وہ اس سرخ غصے سے بھری آنکھوں میں مزید دیکھ نہ سکی اور بے ہوش ہوتے انہی بازوؤں میں جھول گئی۔ پکڑنے والے نے اسے گود میں اٹھاتے پچھلے دروازے سے نکل کر گاڑی میں ڈالا اور زن سے گاڑی اڑا لے گیا۔ گود سے گر کر ٹوٹا فون اور فائلیں مائرہ کی کڈنیپنگ کا ثبوت دے رہی تھی۔ اٹھانے والے کو شاید کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ وہ ہاسپٹل سے اپنی ماں کو گھر چھوڑ کر یونیورسٹی گیا، اسے نہ پا کر اکیڈمی کی طرف گیا جہاں وہ اس وقت پڑھنے جاتی تھی۔ وہ کافی دیر انتظار کرتا رہا، مگر اسے جیسے بے چینی ہوئی۔ اس نے مائرہ کے نمبر پر کال کی، فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ بے چینی پریشانی میں بدلنے لگی۔ اس نے اندر جا کر گارڈ سے پوچھا تو اس نے بتایا وہ آج آئی ہی نہیں۔ شریال کا سر چکرا گیا۔
वो वापस यूनिवर्सिटी की तरफ गया, वहाँ का हर गोशा चेक किया। दोपहर से शाम तक वो नंबर मिलाता रहा, उसे तलाशता, कभी किसी से पूछता, किसी ने उसे जाते नहीं देखा था। मिसेस हैदर को कॉल करके पूछा तो उन्होंने उसकी गैर मौजूदगी की तस्दीक पर मोहर लगा दी। अब के सही मायनों में शरियाल के पैरों तले से ज़मीन खींच ली गई थी। क्या मतलब? वो लड़की तुम्हारे पास नहीं है? अगर तुमने उसे किडनैप नहीं किया तो कौन लेकर गया उसे? सनम ने फ़ोन पर अपनी यूनिवर्सिटी फेलो शहजाद से पूछा। ये वही लड़का था जिसके साथ मिलकर उसने शरियाल को फंसाया था? मुझे नहीं पता, बस मैंने उसे किसी निकाब पोश को ले जाते हुए देखा है। उसे कोई ले गया है। अमेजिंग, यानी वो सच में किडनैप हो गई है? अच्छा हुआ, कम से कम जहाँ पाक जान छूटी। जो ले गया चली तो गई, मेरी ज़िंदगी से मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत मुश्किल से शरियाल की नज़र से दूर किया था। मुझे लगता है मेरे अलावा और भी दुश्मन है उसके। वो नफरत से बोली। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर शरियाल को पता चल गया तो। शहजाद ने कहा, उसे कभी पता नहीं चलेगा। वैसे भी कौन सा हमने उसे किडनैप किया है? उसे जो लेकर गया है, इल्ज़ाम भी उसी के साथ आएगा। पता है वो उसे ही लेने आया था या कुछ और समझ कर ले गया। तुमने जो दवा अपनी सास की चाय में मिलाई थी वो इतनी बेअसर कैसे हुई कि वो इतनी जल्दी ठीक हो गई? शरियाल इतनी जल्दी वापस कैसे पहुंच गया? पता नहीं, मैंने अच्छी खासी मकदार में उस बुढ़िया को जहर दिया था। पता नहीं कैसे सिर्फ मैदा खराब होकर वो बच गई। सनम ने बहुत सोच अंदाज में कहा। उसकी आंख खुली तो खुद को प्राइवेट हॉस्पिटल के कमरे में पाया, जिसकी छत पर सफ़ेद रंग का पेंट गया था। क्या पहले देखे जाने वाले शख्स ख्वाब था? अगर ख्वाब था तो वो इस ख्वाब से कभी नहीं जागना चाहती थी। दर हकीकत वो हकीकत थी, क्योंकि वो इसका हाथ थामे इसके पास बैठा था। इसके हाथ पर मोहब्बत भरी एक मेहर साबित करते वो पूछ रहा था, क्या हाल बना लिया तुमने अपना जाना? मायरा से कुछ बोला नहीं गया। वो रोना नहीं चाहती थी, वो इस बार इस शख्स के सामने मजबूत रहना चाहती थी। वो रुख मोड़ गई। आंसू थे कि किसी दरिया की तरह वो इस संग दिल के सामने एक बार फिर से बेपर्दा हो गई थी। जब एक बार छोड़कर चले गए थे तो क्यों आए हैं? मेरी मजबूरी थी, जाना ज़रूरी था और मुझे तुमने जाने की इजाज़त दी थी। फिर 2 महीने बाद तुम्हारा अचानक बदलने वाला रवैया अब तक मेरी समझ से बाहर है। गिले शिकवे, दुख दर्द, हर चीज़ दरमियान में थी। नहीं रहे थे तो फासले। वो जो सोचती थी ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है और वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। वो इसके एक बार गले लगाने पर यूं बिखरी थी कि जैसे धूप में बर्फ़। वो जितना समेटता वो उतना ही बिखरी जाती। रात के 10 बज रहे थे जब वो दोनों घर में दाखिल हुए। सब लोग इस वक्त मिसेस हैदर के हाथ जमा थे, क्योंकि सुबह से मायरा लापता थी। मिसेस हैदर इसकी हालत से परेशान, उन्होंने रो रो कर खुद को बेहाल कर लिया था। पुलिस में रिपोर्ट तक दर्ज हो चुकी थी और अब उसे कशार के संग आता देखकर लोग हैरान, हैरत और सत्ते की हालत में चले गए। मायरा के चेहरे पर मौजूद बरसों की थकन गायब थी। वो जो हर किसी से बेजार रहती, हल्की मीठी मुस्कान लिए उसके साथ अंदर दाखिल हुई। जाने क्यों शरियाल ने एक शिकवा भरी नज़र मायरा पर डाली। वो भी तो इस पर जान निसार करता था, फिर क्यों वो संगत में मुकम्मल नहीं हो पाती थी? वो लोग काशान से मिलने लगे। काशान ने सुबह से होने वाले सब वाक़ात बताए तो मिसेस हैदर मायरा को गले लगाते काशान को डांटने लगी। तुमने डराया मेरी बेटी को, कम से कम मुझे तो आने का बताया होता, हम सब यूं परेशान तो ना होते। वो बस हो गया, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक नैना मेहमान नहीं आ जाता। इसके बाद हम सब साथ चलेंगे। इसके जाने की बात सुनकर शरियाल के दिल को मकामा सा लगा। सनम को कमीनगी सी खुशी हुई। वो वापस आ चुका था हमेशा के लिए, जाने के लिए। हमेशा वो लोग लेक्चर ले रहे थे। अचानक से मायरा ने शरियाल का हाथ थामा। वो चौंक कर इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। शहरी, मुझे बहुत दर्द हो रही है, काशान से कहो मुझे ले जाए। वो अजियतनाक आवाज़ें निकालती बोली। शरियाल ने काशान को फ़ोन किया। वो इसका नंबर पावर ऑफ पर था। वो बाहर मौसम अब आलूदा था। इस मौसमदार बारिश में उसे कुछ समझ नहीं आया। काशान भाई का नंबर बंद है, घर से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। मुझे लगता है तुम्हें हॉट डॉक्टर की ज़रूरत है। शरियाल की बात वो किसी और हालात में शायद नाम आती, मगर इस वक्त वो फ़ौरन मान गई। मायरा की दो फिज़ा को साथ लिए वो लोग कुछ ही देर में हॉस्पिटल मौजूद थे, जहाँ मायरा ने सेहतमंद बेटे को जन्म दिया। बारिश के बाद से सब नेटवर्क
पर ख़राब थे, कोई लाइन नहीं मिल रही थी। फिज़ा को इसके पास रहने की हदायत देते वो मिसेस हैदर के घर रवाना हुआ। शहरयार के बताने पर खुशी से सब झूम उठे। ड्राइविंग सीट इस बार काशान ने संभाली। वो लोग हॉस्पिटल जाने को निकल चुके थे, जहाँ इस दुनिया से बेखबर मायरा सुकून की नींद सो रही थी, मगर वो जानती ही कब थी इसके बाद कभी सुकून से नहीं सो पाएगी। गाड़ी फिसलन की वजह से बहुत धीमी चल रही थी। शहरयार रास्ते में उतर गया था। काशान जल्द से जल्द उड़कर मायरा के पास पहुंचना चाहता था। मेरा फ़ोन तो गाड़ी में रह गया, ये कहती शहरयार ने रुख पलटा ही था कि गाड़ी को सड़क पर फिसलते और आग की लपेटों में देखा। इसके अपने इस गाड़ी में थे। इसकी मोहब्बत का दिली सुकून उसके अंदर था। उसने मायरा को पाने की तमन्ना की थी, मगर उसने कभी काशान की मौत की दुआ नहीं की थी। आज ही उसका बेटा इस दुनिया में आया था और आज वो दुनिया से मुंह मोड़ गया था। वो अपने बहुत ही प्यारे रिश्तों को अपने साथ ले गया था। वो बच्चा ना सिर्फ यतीम हुआ था, बल्कि उसने दादी और दादा जैसे पुश शफकत रिश्तों को भी खो दिया था। वो उसे करम की बारिश समझ रहा था, मगर ये तो वो तूफान था जो मायरा की ज़िंदगी को एक बार फिर से अंधेरों की जिद में फेंक गया था। वो बच्चे को पकड़ने से इनकारी थी। नफीसा बेगम ने अपनी बहन भनोई और भांजी की मौत के जिम्मेदार उसे ठहराया था। आज वो रोना चाहती थी, मगर आंसू थे मंजर होकर रह गए थे। अपने इस नुकसान पर वो जितना रोती कम था, मगर वो रो रो कर मर भी जाती तो कोई हर्ज नहीं था। मगर आंसू कमबख्त खुश हो चुके थे। इनको रोक कर मोहब्बत से गले लगाने वाला जो नहीं था, मगर उसे अब भी यकीन था वो आएगा इसी तरह जिस तरह पहले लौट आया था। उसे याद था उसने मौत तक साथ निभाने का वादा किया था और उसने वादा खिलाफी ना की थी, मगर वो उसे तन्हा छोड़ गया था। नखूसत का दाग फिर से उसकी पेशानी पर चमकने लगा था। तलहा और ज़ारा के आने से पहले तदफीन कर दी गई थी। जाने कैसे जनाजे थे जिनमें अपने घर का कोई फर्ज शामिल ना था। वो मनहूस ही सही, मगर उसे रहने की पुरानी जगह वही सर्वेंट क्वार्टर फिर से मिल गया था। ज़ारा के लाख कहने के बावजूद तलहा ने उसे अपने घर ना रखा था। वो आज तक बदगुमानी में था और अब नफीसा बेगम की तरह उसे मनहूस समझने लगा था। वो थी वो मनहूस, हर खुशी को गारत करने वाली। फिर खुशी तो इसी की गारत होती थी। वो अपने लिए मनहूस थी तो दुनिया को वबाल क्यों बना था। इसके लौट आने की देर थी। सनम जले पेड़ की बिल्ली बनी पूरे घर में दंदराती, उसे जलील करने का कोई मौका हाथ से जाने ना देती। गोकब बच्चे के लिए शहरयार ने एक आया रख दी थी कि मगर सनम को इससे भी मसला था। मैं नहीं समझी शहरयार, तुम्हें इस मनहूस पर खर्च करने का कोई हक है। वो चीखी थी, शट अप, खबरदार जो से मनहूस कहा, और ये इसी के पैसे हैं जो इसके बाप का घर बेचकर रखवाए गए थे। मैं उसे मनहूस कहूँगी? वो मनहूस है। उसने मेरे माँ बाप और भाई को निगल लिया है। नागन है वो। अच्छा, वो माँ बाप और भाई जिनकी इज्जत को तुम दागदार कर चुकी हो। तुम क्या समझती हो मैं तुमसे गाफिल सो रहा हूँ? मैं नहीं जानता तुम अपनी नफसी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए किस हद तक गिर चुकी हो। मैंने तुम्हें मुंह नहीं लगाया तो तुम शहजाद के साथ वो जैसे बोलते का हाथ महसूस कर रहा था। तुम्हारी माँ को वारिस चाहिए। दिन रात मेरा सर खा चुकी है। तुम कभी साबित नहीं कर पाओगे। बहुत जल्द मैं इनको वारिस देने वाली हूँ। तुम में हौसला हो तो बता देना कि तुम्हारा इससे कोई तलक नहीं। वो नफरत में इस हद तक गिर चुकी थी, ये भी भूल गई कि वो क्या गुनाह कर चुकी है और सामने खड़ा शख्स उसका शौहर तो है। शहरयार से बर्दाश्त ना हुआ तो एक थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। सामने खड़ी लड़की ने अगर हाल ही में माँ बाप और भाई को ना खोया तो वो यकीनन उसका कत्ल कर देता। दिन महीने और महीने साल में बदल गए। मुश्किल से ही सही, मगर मायरा ने अपनी इस जिंदगी के साथ भी समझौता कर लिया था। अपने बेटे में उसे काशान का अक्स नजर आता था तो उसे गले लगाकर खूब रोती। घंटों इसकी कब्र पर जाने कौन सी बातें करती। इसकी ज़िंदगी काशान से शुरू होकर उसी पर ख़त्म होकर रह गई थी। शहरयार को लगता कि अब के वो ऐसी टूटी है शायद ही संभल पाए। आज इसके बेटी की पहली सालगिरह थी और काशान को गए पूरा 1 बरस बीत गया था। मौसम आज भी वैसा था जैसा 1 साल पहले था। आज फिर से घर हस्तियाँ उजड़ने वाली थी। आज फिर से एक तूफान आने वाला था। पिछले बरस आज ही के दिन मायरा की पेशानी पर मनहूस होने का महर अब लगा गया
لگایا گیا۔ آج وہ مہر اب ختم ہونے جا رہا تھا، اور جب قسمتوں کے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیے جائیں تو اس کے فیصلے سوچ سے پرے ہوتے ہیں۔ تو کیا ماہرہ کے صبر کا امتحان ختم ہونے والا تھا؟ سیاہ سوٹ میں مبلس وہ آج یہ جانے بنا ماتم کیا تھی کہ دکھ کے بادل اب جھڑنے والے تھے۔ وہ اپنے شوہر کی قبر پر کھڑی فاتحہ پڑھ رہی تھی، آنکھوں سے سیل چلتے دریا کی ماند رواں تھا۔ پاس کھڑا شریال خود کو اس لمحے بے حد بے بس محسوس کر رہا تھا۔ گردن گھما کر اس نے ایک نظر قبرستان کے باہر کھڑی گاڑی کی طرف دیکھا، جہاں چھوٹا سا نہایت خوبصورت بچہ سو رہا ہے، جو یہ جانتا تک نہ تھا کہ اس کی ماں اس وقت اس کے باپ سے ملنے آئی ہے۔ وہ جانتا بھی تو کیسے؟ وہ نادان تھا، گود کا کھلونا معصوم فرشتہ تھا وہ، مگر کون بتائے وہ تو یتیم ہو چکا تھا۔ بچے کے رونے کی آواز پر وہ لب بیچے ماہرہ کو دیکھتا رہا، پھر بے حد غصے سے اس کی کہنی پکڑ کر قبرستان سے باہر لایا۔ 3 گھنٹے سے وہ بھوکا ہے، 3 گھنٹے سے دعا مانگ رہی ہو۔ زندہ لوگوں کی پرواہ کرنا سیکھو ماہرہ بی بی، مرے ہوئے لوگوں کے لیے زندہ لوگوں کو رلایا اور تڑپایا نہیں کرتے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی اہمیت زندہ لوگوں سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہم زندہ لوگوں کی اہمیت کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ماہی؟ کیوں ایسا ہوتا ہے جب کوئی چیز ہم کھو دیتے ہیں تو اس کی یادیں اس سے بھی زیادہ قیمتی ہو جاتی ہیں؟ وہ بول کر تھک چکا تھا۔ وہ پتھر کا بت بنی اپنی سیاہ ڈھلکتی چادر سے انجان روتے بچے میں اس کے باپ کی جھلک دیکھ رہی تھی۔ یکدم وہ ملحانہ انداز میں اس کی طرف لپکی، بے تحاشا بچے کو چومتی وہ دیوانی مزید دیوانی سی ہوتی گئی۔ وہ لوگ گھر گئے تو غم و غصے سے بے قابو ہوتی صنم سیدھا سرونٹ کوارٹر کی طرف گئی، جہاں وہ اپنے بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ آگے گل چھڑے اڑا کر، ارے منحوس عورت، یہ تو سوچا ہوتا آج تمہارے شوہر کی برسی ہے، مگر تمہیں اس سے کیا؟ تمہاری نخوت سے تو وہ مر گیا۔ شرم نہیں آئی اپنی ہی نندوئی کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں کرتے؟ صنم نے گلاس زور سے پھینکا۔ شریال جو کسی ضروری کام سے آیا، صنم کے منہ سے ایسے لفظ سن کر لال بھمر ہوتا چلا گیا، اور وہ سر جھکائے کسی بزرگ کی طرح سن رہی تھی۔ یہ اس کی ماں ہی تو نہ تھی جس سے اس نے محبت کی تھی، یہ تو کوئی ہاری ہوئی ڈری سہمی لڑکی تھی جسے مستقبل کے وسوسے تھے۔ اس گھر میں رہنا ہے تو اسی طرح رہنا ہوگا جس طرح میں کہوں گی، ورنہ تم جانتی ہو ایک دفعہ پہلے بھی میں تمہیں دھکے دے کر نکال چکی ہوں۔ وہ تو شکر کرو اس دن تم کاشان کے ہاتھ لگ گئی، ورنہ رول کر مر جاتی انہی سڑکوں پر، اور تمہاری لاش کو دفناتا تھا کوئی بھی نہ، کتوں کی خوراک بندی۔ سب بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور اب بھی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ اب کوئی کاشان یہاں نہیں ہے جو تمہارے سر پر عزت کی چادر دے کر تمہیں اپنے گھر کی ملکہ بنائے گا۔ اگر تم چاہتی ہو تم یہاں رہو، تمہیں اور تمہارے اس بچے کو نہ نکالے، تو اپنی حدیں مت بھولو۔ شریال کے پیروں تلے زمین نہیں تھی یا سر پر آسمان، وہ نہیں جانتا تھا، مگر جانتا تھا تو صرف یہ وہ لڑکی کس قدر اذیت سے گزری تھی۔ اب اسے سمجھ میں آیا تھا کیوں اس کا ماتم ختم نہیں ہوتا، اسے صرف کاشان کی قبر پر ہی رونا کیوں آتا ہے، کیوں وہ اتنا بکھر چکی ہے۔ شریال کو صنم سے نفرت سی محسوس ہوئی۔ وہ تیز قدم چلتا اندر گیا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ تمہاری جرأت کیسی ہوئی مجھے مارنے کی؟ وہ بھی اس حرفہ کے لیے وہ چیخی تھی۔ جبھی شریال نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ دفع ہو جو میری نظر سے، ورنہ میں کوئی تنہائی فیصلہ کر بیٹھوں گا، اور اس بار کہیں تمہیں گھر سے بے دخل نہ ہونا پڑے۔ شریال کی دھار پر وہ منہ پر ہاتھ رکھتی باہر نکل گئی۔ تمہیں کس نے کہا تم میرے لیے کسی سے لڑو؟ وہ بے حد رنجیدہ لہجے میں بولی۔ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ شریال کا لہجہ مذاق اڑاتا ہوا تھا، جیسے کہہ رہا ہو تم بہت سمجھدار ہو، اس لیے اپنے کام سے کام رکھو، دیکھ چکا تمہاری سمجھداری، میں اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ میں نہیں چاہتی میرے وجہ سے تمہاری شادی شدہ زندگی تباہ ہو، وہ بھی اس وقت جب تم باپ بننے والے ہو۔ وہ ذرا دھیمے اور ہارے ہوئے لہجے میں بولی۔ اسے صرف اپنے بیٹی کی پرواہ تھی، وہ یہی سوچ رہی تھی وہ اسے لے کر کہاں جائے۔ شریال کی آنکھوں میں پل بھر کو کوئی درد ابھرا، پھر اس کی جگہ مسکراہٹ نے لے لی۔ مسکرانے سے اس کے ہونٹ نہیں پھیلے تھے، البتہ آنکھوں کے گرد پڑی سلوٹیں کبھی ماہرہ کو
گھنٹوں میں برقرار رکھتی تھی۔ ہماری زندگی سے کسی کا چلے جانا اتنا اذیتناک نہیں ہوتا جتنا یہ سوچ کر ہوتا ہے کہ آپ اس بڑی دنیا میں تنہا ہیں۔ مائرہ کے لفظ تھے یا تیر جو شہریار کو درد کے وہ لمحات یاد کروا گئے جن میں مائرہ نے اپنا سب کھو دیا تھا اور شہریار کچھ بھی نہ کر پایا تھا۔ ہم خود سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتے شہریار، ہمیں دوسروں کی ضرورت بھی خود کے لیے ہوتی ہے۔ ماہی، کب تک خود کو اذیت دیتی رہو گی؟ اس ننھی جان کا سوچو۔ شہریار نے اس کی بیٹی کی طرف اشارہ کیا۔ اسی کے لیے تو جی رہی ہوں، وہ جاتے جاتے بھی جینے کی وجہ دیکھ گیا تھا، ورنہ میں تو اسی دن موت کو گلے لگا لیتی جس دن وہ بات ادھوری چھوڑ گئی، مگر مطلب پورا سمجھ گیا تو وہ سمجھتا تھا اس کی محبت یک طرفہ ہے، تو یہ اس کی بھول تھی۔ وہ تو آج بھی اسی طرح اس کے دل میں آباد تھا جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھا کرو، بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا گال تھپک کر وہ باہر نکل گیا۔ مائرہ اس کی اس جرأت پر حیران رہ گئی۔ وہ کتنی بھی بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے کھڑی رہی یہاں تک کہ اس کا بیٹا رونے لگ گیا۔ طلحہ سے مل کر اس نے تمام تر سچائی اسے بتا دی۔ اپنی بیٹی کی طرف دیکھو طلحہ، کیا تم اس کی شادی کسی ایسے انسان سے کر سکتے ہو جو پور کسی اور کی محبت میں ڈوبا ہو؟ اور اگر تمہیں صنم جیسی کسی لڑکی کے ساتھ زندگی بتانی پڑے تو کیا تم اسے اپناتے؟ ایسی لڑکی کو بیوی ہونے کا درجہ دیتے جو ایک غیر مرد کے ساتھ مل کر تمہیں ہی بد چلن ثابت کر کے تمہاری زندگی میں آئی ہو؟ ہاں، میں اتنی دیر چپ رہ کر برائی کو ہوا دی، مگر میں کیا کرتا؟ مجھے ڈر تھا کہ تم زہرا کے ساتھ کچھ کر نہ دو، مگر ظلم کی تہا ہو چکی ہے۔ اب بات صرف میری نہیں ہے، اس لڑکی کی ہے جسے تمہارے بھائی نے صنم کے ظلم سے بچانے کے لیے اپنایا تھا۔ میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں، تم اپنا فیصلہ مجھے سنا سکتے ہو۔ شہری بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں طلحہ، خالہ جان صنم بھابھی کی سچائی جانتی تھی۔ یہ رہی ان کی ڈائری جو ان کے گزرنے کے بعد مجھے ملی، آپ یہ پڑھیں۔ اس پر انہوں نے ماہی آپی کی ہر اچھائی لکھی اور صنم بھابھی سے ملنے والا ہر دکھ، گو کہ انہیں زندگی میں شامل ہر انسان کے بارے میں لکھا ہے۔ لیکن آپ ماہی آپی اور صنم بھابھی کے بارے میں پڑھ کر فیصلہ کریں۔ اگر آج بھی آپ کا فیصلہ وہی ہے جو پہلے تھا تو مجھے ماہی آپی کے لیے یہ قربانی قبول ہے۔ انہوں نے جتنا صبر میرے لیے کیا ہے، جس طرح اپنی محبت چپ چاپ صنم بھابھی کی جھولی میں ڈالی ہے، اگر آج انہیں یہ خوشیاں میرے اور آپ کے رشتے کے بدلے میں ملے تو بھی ان کا احسان کم ہوگا۔ وہ بول رہی تھی اور طلحہ مسلسل ڈائری پڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا، ندامت اور پچھتاوے سے بے حال۔ وہ یہی سوچ سکا، مائرہ کے ساتھ تو برا کیا، اس نے یتیم بھتیجے کو بھی بے گھر کر دیا تھا۔ وہ مرد تھا، اسے رونا شوبہ نہیں دیتا تھا، مگر پچھتاوے کم جنس دیکھا کرتے ہیں۔ آج اسے انصاف کرنا تھا۔ صنم کو جب طلاق دو تو اسے کہنا یہاں مت آئے، اس جیسی بد چلن کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ اپنا فیصلہ سنا کر وہ رکا نہیں، چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ اس وقت وہ جن پچھتاووں کا شکار تھا وہ کسی سے نظر نہیں ملانے لائق نہیں تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو ہر طرف خاموشی تھی، یوں جیسے قبرستان میں آیا ہو۔ اسے اس خاموشی سے وحشت سی ہوئی۔ وہ دبے قدم اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ حسب معمول وہ شہزاد کے ساتھ کال پر مصروف تھی۔ سنو، شہریار نے اس کے پاس بیٹھتے کہا۔ وہ حیرت سے اٹھ کر بیٹھی اور کال بند کی۔ میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، بولتے اس نے شہریار کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا جو زندگی میں پہلی بار اس کا ہاتھ پکڑ رہا تھا۔ ہماری شادی جیسے بھی ہوئی مگر ہو چکی ہے، قسمت نے ہمارا ساتھ لکھا تھا۔ جس سے بھی حال میں تم مجھے ملی، میں نے تمہیں عزت بنا کر اپنے گھر رکھا، وقت دیا۔ مجھے وقت چاہیے تھا مائرہ کو بھولنے کے لیے۔ تم مجھ سے محبت کرتی تو صبر سے کانپ لیتی، میرا دل جیتنے کی کوشش کرتی، مگر تم بے راہ راوی کا شکار رہی، مجھے طعنے دیتی رہی، میری ماں اور بہن کے ساتھ برا سلوک کرتی رہی، اور اس کے بعد بھی تمہیں سکون نہیں ملا تو تم نے مائرہ کو خوب تنگ کیا، اس پر سانس لینا حرام کر دیا۔ صنم، کیا تم نے اسے شادی سے پہلے کبھی میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھومتے دیکھا؟ وہ میرے نام کے ساتھ منسلک تھی، جس کی وجہ سے وہ آئی تھی۔ وہاں
वहाँ ये सब आम है, मगर उसने अपनी इज्जत और हया को कायम रखा। तुमने उसे घर से निकाला, वो चाहती तो मेरे जरिए तुमसे बदला ले सकती थी, मगर उसने उफ तक ना की, ना ही आज तक मुझे ये बात बताई कि इसका और काशान का निकाह कैसे हुआ। वो जानती है, वो जब इशारा करती है मैं तुमसे इस नादर सलूक का हिसाब ज़रूर लेता, मगर इसने तो शिकायत तक ना की और ना ही तुम्हारी ज़िंदगी में दखल दिया, बल्कि ज़ारा की खातिर चुपचाप अपने हक़ से दरबस्तार हो गई। ऐसा नहीं है कि उसे मुझ पर बेयकीनी थी। उसने जो भी किया ज़ारा की खातिर किया सनम, मगर तुमने जो किया वो नाकाबिले माफ़ी है। कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता इसकी बीवी या बहन एक ऐसे बच्चे को जन्म दे जो कि नाजायज़ कहलाए। इस बच्चे को ज़रूर बताना इसका बाप मैं नहीं हूँ। सनम के हलक में कांटे से चुभे उसे खतरा आसपास ही महसूस हुआ। वो जैसे कुछ कहना चाहती थी, ज़बान शल सी हो गई। जिंदगी का तर्जुमा किया तो खुद को हर तरह से गलत पाया। अपने एक गुनाह को छुपाने के लिए वो गुनाह पर गुनाह करती रही। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर इससे पहले ही शरियार के मुंह से तलाक के लफ्ज़ सुनकर वो बुत बनी रह गई। बहुत जल्द कागजात भी तुम्हें मिल जाएंगे, तुम चाहो तो कल तक यहाँ रह सकती हो, मैं यहाँ नहीं आऊँगा। वो तलाक देने के बाद रुका नहीं, कहता हुआ कमरे से चला गया तो सनम की ज़िंदगी से निकल गया। उसने जीना जितना उसे मुट्ठी में दबा कर रखने की कोशिश की, वो रेत के बाद इतनी ही जल्दी फिसल गया। वो खाली दामन लिए वहीं रह गई। वो वहाँ से उठकर सीधा अपनी माँ के कमरे में गया। वो चेयर पर बैठी कहीं किताब का मुताला कर रही थी। वो घुटनों के बल फर्श पर गिरते सर उनकी गोद में रखकर जी भर कर रोया, शहरी मेरी जान क्या हुआ। वो घबरा कर किताब परे रखती पूछने लगी, और शरियार ने अब तक की सारी कहानी इनके गोश गुजर कर दी। वो जैसे साक्षी रह गई। जिस लड़की को उन्होंने सनम के साथ घर से सुहाग के जोड़े में निकाला था, उस लड़की की वजह से इनकी बेटी का घर आबाद था। नदामत थी कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ख़ानदानी रंजिशों में वो अपने ही बेटी की दिल की दुनिया उजाड़ बैठी थी। मुझे उससे माफ़ी मांगनी है शहरी, क्या वो मुझे माफ़ कर देगी। वो उभराए हुए शर्म से साफ लहजे में बोली, पता नहीं माँ, उसे तो शायद किसी चीज़ से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया माँ। काश उस रात मैं सनम के पीछे ना गया होता। वो अपना सर ज़मीन से टकराने लगा। अपनी अकड़ में रहने वाली नफीसा बेगम उठी और कदम कदम चलती उस क्वार्टर की तरफ जाने लगी जहाँ इस वक्त वो मौजूद थी। दस्तक दिए बिना वो अंदर दाखिल हुई। वो सामने ही थी, बिस्तर पर रोता बिलखता बच्चा, और वो जान नमाज पर थी। इन्हें इन दोनों पर बेहद तरस आया। कैसे ज़िंदगी गुजार रही थी वो कि कोई इसके रोते हलकान होते बच्चे को देखने वाला ही ना था। अगर सनम उसको ना निकालती तो शायद ये बच्चा खामोश होता। वो जाने क्या क्या सोच रही थी कि वो फारिग होकर अपना बेटा चुप करवाने लगी। वो सवालिया नज़रें बार बार नफीसा बेगम पर उठाती। दिल में वहम सा उठा कि आज कहीं वो फिर से बेघर होने वाली तो ना थी। अपना सामान पैक करो, तुम अब यहाँ नहीं रहोगी। नफीसा बेगम की बात पर उसने सर झुका लिया। ना कोई सवाल, ना कोई कसूर। वो लड़की बुत बनी रही। मैंने तुम्हें सामान पैक करने को बोला है। नफीसा के कहने पर वो अपने बेटे को लिटाती एक बैग में चंद बच्चे के और इसकी चीज़ें रखने लगी। सामान पैक करके उसने अपने रोते हुए बेटे को उठाया। इससे पहले वो बैग उठाती, नफीसा बेगम ने बैग थाम लिया। बहुत हुआ तुम्हारे सब्र का इम्तिहान। तुम जब पैदा हुई तो बेटी बनाने का फैसला किया था, फिर अपनी बेटी की खातिर इस फैसले से परे हट गई। मैं तुम्हें ये कहूँ कि मुझे माफ़ कर दो तो तुम्हारे सब्र के सामने ये लफ्ज़ बहुत छोटे हो गए। मैं तो घुटनों के बल बैठकर भी माफ़ी मांगूँ तो कम है। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो और अपने घर अपनी जगह पर वापस आ जाओ। वो हाथ जोड़कर बोली। वो हैरत ज़द सी इन्हें देख रही थी। पिछले बरस आज ही के दिन इसके घर हस्ती उजड़ी थी और एक बरस बाद उसे दोबारा घर मिल रहा था। मैंने आपको माफ़ किया ममारी जान, मगर जो आप कह रही हैं वो मुझसे नहीं होगा। मैं किसी का घर नहीं उजाड़ पाऊंगी। फिर ज़ारा भी इस फैसले से जुड़ी है। मेरे पास जीने की वजह मौजूद है, मैं इसके सहारे रह लूँगी। ममारी नहीं माँ, और जिसकी तुम बात करी है वो जा चुकी है। नफीसा ने उसे सारी बात बता दी। वो चुपचाप सुनती रही। उसे माँ मिल गई थी। अपनी इस माँ के गले लगकर वो दुनिया का हर दुख भूल चुकी थी। गम के बादल आज की बरसात में धुलकर यूँ छटे थे कि फिर सब खुशियाँ इनकी मुंतज़िर थी।
کبھی جو اپنی اداس آنکھیں سبز آنکھوں کے راستوں سے ادھر کو آؤ تو بارشوں کے نشیلے موسم چہکتی بوندوں کے آئینوں میں ابر اوڑے ہوئے ملوں گی. آسمان کی زمین پر بھی یہاں کی خوشبو رچی ہوئی ہے. کہیں کہیں رہو تم بہار بن کر تمہیں ملوں گی. حسین لفظوں کی لعنتوں کی مسافتوں میں ہزار معنی چھپے ہوئے ہیں تو ہر صحن میں کہانیوں میں تمہیں ملوں گی. آ بھی جاؤ کہ رت جگوں کی سنہری شاخوں پہ کوپلیں بے قرار سی ہے اور تمنا کے رت بدلنے کی منتظر ہے. وہ سرخ بھاری اور اسے جوڑے میں ببلز بڑی شان سے بلکہ بنی سہاگ کی سیج پر بیٹھی تھی جب دروازے کے پار سے زہرا کی کلکلاری کرتی ہنسی اسے سنائی دی. سبز کزن کے ساتھ مل کر وہ شریال کی درگت بنا رہی تھی. بھائی کی شادی کے سب ارمان آج اس نے دل کھول کر پورے کیے تھے. وہ بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو اٹھ کر الماری سے اپنے لیے کوئی آرام دہ جوڑا تلاش کرنے لگی. جبھی دروازہ کھول کر وہ دونوں بہن بھائی ہنستے ہوئے اندر داخل ہوئے. لو آپ کی دلہن تو سر جھاڑ منہ پھاڑ بن کر سونے جا رہی تھی. زہرا نے لقمہ دیا. میں صرف تھک گئی ہوں. اس نے اپنی صفائی دی. اس نے ابھی تک شریال کی جانب نہیں دیکھا تھا جو آج اس کی ریاست کا شہزادہ بنا تھا مگر شریال نے اس کی دلکش حسن کو ضرور جی بھر کر دیکھا جو آج قبض دھا رہی تھی. چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے, شریال نے زہرا کو کہا. ہوں جا رہی ہوں. میں بس اپنے ننھے شہزادے کو اس کی ماما سے ملوانے لائی تھی. کیا مطلب ملوانے؟ یہاں دو بھائی میرا گڈا. شریال نے جس طرح اس بچے کو پکڑ کر چوما. زہرا نے پیار سے بھائی کو دیکھا مگر مائرہ کے دل میں اس کا مقام مزید بڑھ گیا. وہ تھا ہی ایسا چاہے جانے کے قابل. آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں آرش کے یہاں رہنے پر؟ مائرہ نے نفی میں سارے لائے تو وہ ہنستی باہر نکل گئی. شریال آرش کو لیے اپنے بستر کی طرف گیا. اسے لٹا کر باتیں کرنے لگا مگر وہ جس جگہ کھڑی تھی وہیں کھڑی رہی. شریال زیر لب مسکرایا. او آ بھی جاؤ یا وہیں کھڑے کھڑے سو گئی ہو؟ اس کے پکارنے کے طرز تہذیب بلکہ شان نہ تھا. وہ حیا سے سمٹ سی گئی. وہ جب بھی نہ آئی تو شریال خود اسے لینے آیا تھا. وہ ملکہ اسی قابل تھی کہ اس کی راہ پہ پھول بچھا کر اسے شہزادہ خود لینے آئے. اس کا ہاتھ تھام کر اسے بستر تک لے جاتے شریال کا مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی. زندگی میں پہلی بار تم مجھ سے شرما رہی ہو. ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ تم وہی ماہی ہو جو دھڑلے سے میرا بازو اٹھا کر ماں سے بدلہ لینے کو کہتی. چلو شہری کو مزے کو بنا کر کھاتے ہیں. شریال کی بات پر اس نے جھکا سر اٹھایا. آپ کو اب تک یاد ہے؟ وہ حیران تھی. تمہاری کوئی بات میں بھول سکتا ہوں کیا؟ تمہیں یاد نہیں جب آرش پیدا ہونے والا تھا کس طرح دن رات میں سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہتا تھا اور تم چڑھتی رہتی تھی اور کئی بدحرازی بھی میں کچھ کہہ جاتی تھی. شریال کی بات پر وہ شرمندہ ہونے لگی. میں اس سب کے لیے آپ سے معافی مانگنا. مائرہ کی بات ادھوری رہ گئی. شریال نے اس کے بولتے لبوں پر ہاتھ رکھا. یہ محبتوں کے قرض ہیں مائرہ شاہ, یہ یوں ہی لوٹائے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں تم اپنی سب پرانی عزیزتیں بھول کر ایک نئی شروعات کرو. زندگی کے یہ حسین پل ہیں, انہیں کسی پرانی یاد کی نظر مت ہونے دینا. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اب کبھی کوئی غم تمہارے قریب نہیں آئے گا, کوئی چیز تمہیں نہیں ستائے گی سوائے میرے. مائرہ کی آنکھیں نم ہوئیں. بس بہت رو لیا. اب خوشی کے آنسو بھی ان آنکھوں سے نہ نکلے. ان آنکھوں میں اب کبھی اداسی مت آئے. تم سوچ بھی نہیں سکتی ان جھیل جیسی آنکھوں اداسی اتر آئے تو یوں لگتا ہے جیسے کسی دریا میں شام کے بعد ویرانی چھا گئی ہو. مجھے یہ شرارت سے بھری ہمیشہ مسکراتی اچھی لگتی ہیں. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا تم یوں دلہن بن کر پہلو پہ بیٹھو گی. مجھے تو خواب سا لگ رہا ہے. میں نے کبھی نہیں سوچا تو ہم یوں دوبارہ ملیں گے. محبت میں جدائی نہ آئے تو محبت نامکمل سی لگتی ہے. یہ ہجر آنا بھی ضروری تھا ورنہ کوئی نہ جان پاتا میری ماہی کا دل سونے کا ہے. شریال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا اور
اب ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ شریان نے اسے گلے لگا کر نئی زندگی کی مبارکباد دی اور ایک نئی میٹھی سی سرگوشی کی۔ وہ وہیں سمٹ سی گئی۔ جب ہی آرش کی رونے کی آواز پر شریان کے مائی گاڈ اسے ابھی اٹھنا تھا اور مصنوعی خفگی پر وہ دل کھول کر ہنسی۔ اس کی کھلکھلا کرتی یہ ہنسی دور تک گئی۔ یہ وہ ہنسی تھی جو کہیں کھو چکی تھی۔ اس نے اللہ کے حضور فوراً شکر ادا کیا کہ اس لڑکی کی مسکراہٹ واپس آ گئی تھی۔